فجاءہ رجل، ایک آدمی آیا، اس نے آ کر سوال کیا، فقال لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، فحلقت، تو میں نے اپنے بال منڈوا لیے، قبل ان اذبح، اس سے پہلے کہ میں جانور ذبح کروں۔ فقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذبح، ذبح کر لو، ولا حرج، کوئی گناہ نہیں۔ فجاء آخر، ایک اور آیا، فقال، اس نے کہا، لم اشعر، مجھے پتہ نہیں چلا، فنحرت، تو میں نے قربانی ذبح کر لی، نحر کر لی، قبل ان ارمی، اس سے پہلے کہ جمرے کو کنکریاں ماروں۔ فقال، آپ نے فرمایا، ارمی، رمی کر لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں۔ اصل یہ 4 کام ہیں جو ترتیب سے کرنے چاہیے، لیکن اگر ترتیب الٹ ہو جائے، بھول جائے انسان، تو کوئی حرج نہیں۔ ان کو جمع کر دیتے ہیں 4 الفاظ کے اندر۔ رن حت، را سے مراد رمی، جمرے کو کنکریاں مارنا۔ رن، نون سے مراد نحر، کنکریاں مارنے کے بعد نحر کرنا ہے، قربانی کرنی ہے۔ رن حت، ہا سے مراد حلق، پھر بال منڈوانے ہیں۔ حت، طا سے مراد طواف۔ رن، رمی، نحر، حلق، طواف۔ رمی، کنکرے مارنے ہیں۔ نحر، قربانی ذبح کرنی ہے۔ حلق، ٹینڈ کروانی ہے۔ جمرے کو کنکریاں مار کے، قربانی کر کے، ٹینڈ کر کے، پھر جا کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے۔ یہ 4 کام 10 ذو الحجہ کو حاجی نے ترتیب سے کرنے ہوتے ہیں، لیکن اگر ان میں تقدیم و تاخیر ہو جائے، کچھ پہلے ہو جائے، کچھ بعد میں ہو جائے، کوئی حرج نہیں۔ فما سئل، نہیں سوال کیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، عن شیء، کسی چیز کے بارے میں، قدم، جو پہلے کر دی گئی، ولا اخر، اور نہ جو بعد میں کر دی گئی، الا قال، مگر آپ نے کہا، افعل، اب کر لو، ولا حرج، کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں۔ یہاں سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ مفتی لوگوں سے اونچی جگہ پر کھڑا ہو، جیسے وہ اونٹ پر کھڑے ہوئے ہیں، ممبر۔ اور یہاں سے بات بھی معلوم ہوئی کہ اونٹ کو ممبر بنایا جا سکتا ہے، ویسے تو وہ سواری کے لیے ہے، لیکن اس کے اوپر کھڑے ہو کر خطبہ دینا یا سوالوں کے جواب دینا، اس پہ وقت زیادہ لگے گا۔ اور یہاں سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ مفتی سے سوالات پوچھے جائیں، اور ایک ہے مفتی کے اوپر اپنے جوابات مسلط کیے جائیں۔ ہمارے ماحول میں مفتی سے سوال پوچھتے ہیں اور اپنا جواب سناتے ہیں، ایک اس کا جواب سن کر خاموش ہو جائیں، پھر اپنا جواب بھی سناتے ہیں، اور سنانے پر اکتفا نہیں کرتے بلکہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دین کو سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔